بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب کے مد مقابل قادیانیوں کا ایک مشہور و معروف قادیانی مبلغ و مناظر جلال الدین شمس تھا۔ عدالت میں جب آپ نے اس پر سوال کیے تو وہ ہر سوال کے جواب میں کمال ڈٹائی سے میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہا۔ اس پر شاہ صاحب کو جلال آ گیا اور بڑی عدالت میں عجیب وجد کی کیفیت میں آپ نے مرزائی مبلغ کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر اب بھی تمہیں مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک ہے تو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ مرزا قادیانی۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، زاہد، عابد اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ 1926 میں احمد پور شرقیہ کی ایک مسلمان عورت نے بہاولپور کی ایک عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر مرزائی ہو چکا ہے، لہذا اس کا نکاح فسخ کیا جائے۔ اس مقدمہ میں تمام مشاہیر علماء کو شہادت کے لیے عدالت میں بلایا گیا۔ جب یہ مقدمہ آخری مراحل میں پہنچا تو شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی، مفتی صادق اور تمام علماء نے استدعا کی کہ حضرت شاہ صاحب کا ایک علمی بیان بھی عدالت میں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب ان دنوں خونی بواسیر کے مریض تھے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے سفر سے بالکل روک دیا تھا۔ اسی سال حج کا بھی ارادہ تھا۔ کمزوری بہت ہو چکی تھی، لیکن جو ہی شاہ صاحب کو دعوت پہنچی آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بہاولپور سے مفتی صادق صاحب بھی خود انہیں لینے کے لیے دیوبند پہنچ گئے۔ حکیموں نے آپ کو بیماری کے پیش نظر سفر کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش تھا، تجھے طلب کیا گیا اور تو نہیں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر اسی راستے میں آ گئی تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ لہذا حکیموں کے روکنے کے باوجود آپ تاریخ مقدمہ سے کئی روز بیشتر بہاولپور تشریف لے آئے اور تقریباً 25 روز بہاولپور میں قیام فرمایا۔ بہاولپور کی جامع مسجد میں ایمان افروز خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرات، میں نے ڈابیل جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا تھا۔ یکا یک مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ کا ٹیلی گرام موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لیے بہاولپور آئیے، ایک مسلمان بچی کے تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے ارتداد و کفر کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ ٹیلی گرام پڑھ کر میں نے صاحب کا زندگی پر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ انور شاہ کون سا عمل لائے ہو، پچھلی زندگی میں کوئی عمل رکھتے ہو تو پیش کرو، تو سوچنے کے بعد بھی میرے ذہن میں کوئی ایسا عمل نہیں آیا جو بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ چنانچہ اس عاجز نے ڈابیل اور حج کا سفر ملتوی کر دیا اور بہاولپور کا سفر اختیار کیا تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کے تحفظ کرنے والوں کی فہرست میں شمار کیا جاؤں اور سمجھا جاؤں اور اس عمل کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ پھر فرمانے لگے، ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، وہ اپنی گلی اور محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے، جبکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام ہونے کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تحفظ نہ کیا یا نہ کر سکے تو ہم مجرم ہوں گے اور ایک کتے سے بھی برتر کہلوائیں گے۔ قصہ مختصر، اس تقریر کے بعد شاہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔
جج صاحب جن کا نام محمد اکبر تھا وہ شاہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کو ضعیف العمری کی وجہ سے عدالت میں کرسی پیش کی گئی۔ قادیانیوں کی طرف سے شاہ صاحب پر سوال ہوتے رہے، جرح کا سلسلہ جاری رہا، شاہ صاحب جواب دیتے رہے۔ آپ کے مد مقابل قادیانیوں کی طرف سے مشہور مرزائی مبلغ اور مناظر جلال الدین شمس تھا۔ آپ کی جب سوال کرنے کی باری آئی تو آپ نے اس پر خوب جرح فرمائی۔ وہ شاہ صاحب کے ہر سوال پر کمال ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر بات پر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہا۔ اس پر شاہ صاحب انتہائی جلال میں آ گئے اور ان پر عجیب و غریب وجد طاری ہو گیا۔ آپ نے مرزائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جلال الدین، اب بھی تمہیں مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک ہے تو آپ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، میں تمہیں بری عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اس پر جلال الدین پر سخت طاری ہو گیا اور وہ کچھ بول نہ سکا۔ بعد ازاں عدالت سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرید نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت آج آپ نے عدالت میں بڑی بات کہہ دی کہ اگر مرزائی مبلغ آپ سے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھانے کا کہہ دیتا تو آپ پھر کیا کرتے؟ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا، بالکل دکھا دیتا، کیونکہ مجھے 1000% یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ یہ مقدس کام اخلاص و محبت سے کیا جائے، تب دنیا جہاں کی تمام کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ قادیانی جماعت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی بلا شبہ مردود ازلی ہے۔ اس کو شیطان سے زیادہ لہین سمجھنا جزو ایمان ہے۔ شیطان نے ایک ہی نبی کا مقابلہ کیا تھا، اس خبیث اور بد باطن نے جمیع انبیاء پر افتراء پردازی کی۔ اس شیطان پر لعنت کرنا عین ثواب ہے، لہذا اس ثواب میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔